بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ سورہ قریش کے اس مبارک سفر کے ہم سفر ساتھی ہیں، اور ان لوگوں کو جو پہلے دن سے قدم بہ قدم شانہ بشانہ میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خانوادے میں، اپنے سلسلے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر اور اپنی ویب سائٹ www.drعبدالواجد پر ایک بار پھر کامیاب رمضان کی 15ویں ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور ماہ رمضان بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور یقیناً میرے ساتھ چلنے والے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اے ماہ رمضان ذرا ٹھہر ٹھہر کر چل، مجھے ابھی کچھ سمیٹنی ہے ان سلسلوں کی برکتیں، مجھے ابھی سمیٹنا ہے رمضان کی وہ فیوزات، وہ برکتیں جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی ہیں، اور الحمدللہ اب تک پہلے رمضان سے لے کر آج تک میں آپ کو تقریباً 15 اعمال سلسلے کی اجازت سے اور سلسلے کی تعلیمات سے جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی، میں نے آپ لوگوں کو بیاض شاذلیہ میں لکھنے کا حکم دیا، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ قدم بہ قدم چل رہے ہیں وہ اپنی بیاض کو، اس ٹرانسمیشن کو لکھ رہے ہوں گے اپنے آنے والے مریدوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے۔ یقیناً اسی کو کہتے ہیں کہ بزرگوں کے راستے پر چلنا، انہی قدم پر قدم بہ قدم چلنا کہ جس طرح تمہیں چلنے کا حکم دیا گیا۔ اور یقیناً جو عملیات کے متلاشی ہیں اور جو عملیات کو سیکھنا چاہتے ہیں، جو عملیات کی عجائبات کی دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ پانا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کسی صاحب اجازت سے اس کی اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ہمارے گھرانے کے، ہمارے خانوادے کے، ہمارے سلسلے کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو بھی آنے کی دعوت دیتا ہوں کہ جو لوگ بزرگوں کے راستے کو سمجھنا چاہیں، سلوک کے راستے کو سمجھنا چاہیں، عملیات کو سیکھنا چاہیں۔ عملیات کوئی الگ دنیا نہیں بلکہ اسی راستے کا ایک اہم جز ہے، ایک اہم راستہ ہے۔ لوگ غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ عملیات کا سلوک سے کیا تعلق، سلوک ایک الگ چیز ہے، عملیات ایک الگ چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے، سب کچھ ایک ہی ہے۔ جو سلوک پہ چلے، کیا انہوں نے قرآن کی آیتوں کے عمل نہیں پڑھے؟ جو سلوک پر چلے، کیا انہوں نے دعاؤں کے نصاب پورے نہیں کیے؟ کیا جو سلوک کے راستے پر چلے، انہوں نے، ان کو جو برکتیں ملیں وہ کس کے عوض ملی؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کے استاد کی ضرورت، آپ کو آپ کے مرشد کی ضرورت صرف چند سال ہی نہیں بلکہ آپ کی آخری سانس تک اس کو ضرورت رہتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ مرشد کی ضرورت آپ کو صرف اور صرف
चंद ही साल रहे, चंद ही माह रहे, या उस वक़्त तक रहे जब तक आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हों, या उस वक़्त तक रहे जब तक आप कुछ तलब हो, आपको मिल रहा हो। और जब आप ये समझें कि मैंने सब कुछ पा लिया, अब मुझे मुर्शिद की ज़रूरत नहीं है, तो उनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कहते हैं कि मिस्री का पर्वत भयो, चूंटी नक्सी आए, चूंटी ने अपना मुंह भर ले हो, पर्वत का काहे जाए। यानी कि रूहानियत एक मिस्री का पहाड़ के मानिंद है, और एक सालिक मुरीद उसकी हैसियत एक चूंटी के मानिंद है। और चूंटी अपने मुंह में उतनी ही मिस्री लेगी जितने उसकी मुंह की कैपेसिटी होगी। अब फिर चूंटी ये कहे कि मैंने पूरा पहाड़ अपने अंदर ले लिया। अगर ऐसा होता तो हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आप अपनी मुर्शिद की बारगाह में 52 साल क्यों गुजारते? आप भी चंद साल गुजारते, चले जाते। अगर ऐसा होता हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आप कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सोहबत में इतना अरसा क्यों रहे? क्यों? क्योंकि मुर्शिद की असल ज़रूरत आपको उस वक्त पड़ती है कि जब आप हालत नज़ा में होते हैं। आपको मुर्शिद की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है कि जब आप मसाहिब में गिरफ्तार होते हैं। आपको मुर्शिद की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है कि जब आप तन्हा हों और ऐसे मकाम पर हों कि जैसे आप की कश्ती, जैसे आपका वजूद एक ऐसे समंदर में सफ़र कर रहा हो और उस समंदर में तूफान बरपा हो जाए और आप खुद को तन्हा समझें। उस वक्त ज़रूरत पड़ती है मुर्शिद की। हम समझते हैं कि मुर्शिद की ज़रूरत हमें सिर्फ दुनिया में है, बल्कि अगर हकीकतन देखा जाए दुनिया में तो है ही है, उससे ज़्यादा मरने के बाद है। क्यों? क्योंकि हमारे अमाल ऐसे नहीं हैं कि हम अपने अमाल की वजह से बख्शे जाएं। और जो ये समझता है कि उसके अमाल ऐसे हैं कि वो अपने अमालों से बख्शा जाएगा, तो उसको मुर्शिद की ज़रूरत नहीं है। फिर वो 3 साल 2 साल 5 साल भी ना रहे, क्योंकि वो खुद कामिल हैं। हम अगर बख्शे जाएंगे, हमारे मुरीदीन अगर बख्शे जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ निस्बत की वजह से। और निस्बत भी कैसे कायम होगी? आपकी मुर्शिद की सोहबत में। क्योंकि इंसान जिसकी सोहबत में रहता है उसका रंग उस पर गालिब रहता है, और जब इंसान सोहबत से दूर होता है तो रंग फीका पड़ने लग जाता है। मुर्शिद की ज़रूरत हमेशा, हर कदम, हर सांस, हर लम्हे, हर वक्त रहती है। और जो खुद को कामिलीन समझें, फिर उनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुर्शिद ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपके जिस्म में आपकी रूह है। रूह निकल जाए तो जिस्म किसी काम का नहीं है। आपके दिल से मुर्शिद की याद निकल जाए, आपके दिल से मुर्शिद की मोहब्बत निकल जाए, तो आपका जिस्म किसी काम का नहीं है। मुर्शिद, वो मुर्शिद कि जो साहिब मसनद हो, जो साहिब सलासिल हो, जो साहिब शरा हो, जो साहिब तरीकत हो, जो शरीयत के दामन को अपने हाथ से नहीं छोड़ता हो। और यकीनन अगर हम अपने गिरबानों में झांकें, खुद को देखें, अपने अमाल को देखें, हमें कब जरूरत नहीं है अपने मुर्शिद की। इंसान की तबाही का रास्ता,
انسان کی بربادی کا راستہ اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب وہ خود کو کامل سمجھنے لگتا ہے. کامل تو صرف اور صرف خود کو ایک ہی نے سمجھا تھا جو ملعون ہوا, جس کے گلے میں لعنت کا توق ڈالا, کہ جس میں انا آئی, کہ جس میں غرور آیا, جس میں تکبر آیا. ہمیں اگر کوئی برباد کرتی ہے, اگر ہم اپنے گلے میں لعنت کا توق ڈالتے ہیں تو اس وجہ سے ڈالتے ہیں کہ ہمارے اندر غرور جنم لے لیتا ہے, ہمارے اندر تکبر بڑھ جاتا ہے, ہم خود کو آخر سمجھنے لگتے ہیں. اور جب ہمارے دل میں یہ خواہشات پیدا ہوں, جب ہمارے دل میں سب کچھ پانے کے بعد یہ پیدا ہو کہ میں کچھ ہوں, تو سمجھ لینا کہ ہمارا بربادی کا راستہ شروع ہو گیا. یہ سارے عملیات, یہ سارے سلسلے کی تعلیمات, ساری روحانیات, سارے طریقے تم کو مل بھی جائیں تو تم گویا ایسے ہو جاؤ کہ جیسے تم کچھ نہیں جانتے, تم کچھ بھی نہیں ہو. یہ اہم گفتگو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ جب یہ امانتیں, جب یہ خزانے, جب یہ سلسلے کی تعلیمات آپ پاتے ہو تو آپ کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے, یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, یہ خلل ڈالے گا آپ کے شیطان آپ کے اس میں کہ بس آپ کامل ہو گئے ہو, اب تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اصل دیکھا جائے ضرورت اسی وقت سے شروع ہوتی ہے کہ جب انسان خود کو یہ سمجھنے لگتا ہے. جب بکریوں کا ریوڑ کے اندر جب بکریوں کے بچے ہوتے ہیں نا تو وہ بیچ میں ہوتے ہیں, ایک جھنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں, اور جب اس ریوڑ میں سے ایک بکری, ایک بکرا بھی الگ ہو جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی درندے کا نشانہ بن جاتا ہے, اس کی خوراک بن جاتا ہے. تو مریدین کی مثال بھی ایسے ہی ہے, جو جھنڈ میں رہا وہ عافیت میں رہا, جو جھنڈ سے الگ ہو گیا وہ کسی درندے کا نشانہ بن گیا, اور وہ درندہ شیطان مردود ہے. جو اپنے آپ کو جھنڈ میں رکھتا ہے وہ عافیت میں رہتا ہے, جو اپنے آپ کو جھنڈ سے الگ کہہ کے یہ کہہ لیتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ نشانہ بن جاتا ہے. اسی لیے میں اپنے تمام شاگردوں کو یہ بات کرتا ہوں اور یہ بات سمجھا رہا ہوں اسی وجہ سے کہ آپ کبھی بھی خود کو کامل نہ سمجھنا, آپ کبھی بھی کامل نہ سمجھنا خود کو. ہم آج تک کامل نہیں ہوئے, ہم بھی ناقص ہیں, ہم بھی طالب علم ہیں, اور آخری سانس تک طالب علم رہیں گے, کیونکہ علم کی پیاس جتنا ملتا ہے اتنی بڑھتی ہے, جتنی طلب چاہے جتنا ملے اس کو اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. علم کی, حقیقی علم کی, سچائی کے علم کی, علم روحانیت کی, یہ سب سے ایک راز کی بات ہے کہ جتنا آپ کو مل جائے آپ کی طلب بڑھتی رہتی ہے, کبھی طلب ختم نہیں ہوتی, اور جس کی طلب ختم ہو جائے وہ پھر علم کے قابل ہی نہیں تھا. میں نے خود میاں حضور کی بیاضوں میں دیکھا کہ میاں حضور نے اپنے نام کے آگے کیا لکھا, خادم الفقراء. حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف, بس ہر جگہ انہوں نے یہی لکھا, خادم الفقراء, خادم الفقراء, خادم المرشد. کبھی انہوں نے اپنے نام کے آگے القابات نہیں لگائے. آپ ہمیں دیکھ کے آپ ہمیں دیکھ لیں, آپ مجھے دیکھ لیں, اپنے استاد کو دیکھ لیں کہ صرف ڈاکٹر لکھا ہوا ہے, ڈاکٹر عبد الواجد شاذلی. ہمیں دیکھ کر کوئی یہ کہے گا کہ یہ پیر صاحب ہیں, کوئی ہمیں کہے گا کہ یہ مرشد ہیں. اگر کوئی عام شخص ہمیں دیکھ لے
تو وہ کیا کہے گا؟ اصل میں ہماری پہچان مرشد کی یہ ہے کہ جب تک ہم بڑے بڑے جبے نہ پہنے، بڑی بڑی ہم پگڑیاں نہ باندھیں، بڑے بڑے سر میں تاج نہ لگائیں، ہاتھ میں تسبیحاں نہ ہوں، جب تسبیحاں ہوں تو تسبیحاں دیکھیں گے تو بھی دکھیں گے ہاں بھائی یہ اصلی والے پیر صاحب ہیں. کیونکہ ایسا کر لینے سے آپ کے اندر ایک غرور پیدا ہوتا ہے کہ آپ کچھ ہو. آپ خود کو جتنا چھپاؤ گے رب تم کو اپنے بندوں میں اتنا ہی ظاہر کرے گا، اور جب تم خود کو لوگوں میں ظاہر کرو گے تو رب تم کو ذلیل و خوار کر دے گا. ہم نے جو کچھ اپنے بزرگوں سے سیکھا ہم نے وہ زندگی اپنائی. تو یہ تمام باتیں آپ کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کبھی اپنے شیخ کا دامن نہ چھوڑنا. بھلے تمہاری شیخ سے ملاقات ہو یا نہ ہو، بھلے تم اپنے شیخ کے پاس جاؤ یا نہ جاؤ، اس کا دامن اپنے دل سے نہ چھوڑنا. اور کبھی اپنے شیخ کے متعلق کوئی ایسی بات نہ نکالنا کہ جو تمہارے لیے بربادی کا سامان ہو. یہاں تک کہ شیخ سلاسل کے اندر ایک ایسی نسبت سے جب جڑتا ہے، ایک ایسی محبت کے دریا میں اپنے آپ کو ضم کر دیتا ہے کہ جس دریا کو، جس علم کے سمندر کو، کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات تخلیق میں آئی، جو اپنا دست ان کے دست مبارک میں دے دیتا ہے، جو سلسلہ وار کڑی در کڑی نسبتوں سے چلتا ہوا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک تک جا پہنچتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے، شیخ کی مثال آپ کے لیے ایسے ہے کہ جیسے ایک زنجیر، اور زنجیر کڑی در کڑی کڑی در کڑی کڑی در کڑی چلی آتی ہے، اور جب یہ پوری زنجیر بن جاتی ہے تو زنجیر کہلاتی ہے. اور زنجیر میں سے اگر ایک کڑی نکال دی جائے تو وہ زنجیر نہیں رہتی، وہ جدا ہو جاتی ہے. اور جو شخص اپنے آپ کو اپنے شیخ سے الگ کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اب شیخ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اس نے اپنی کڑی کو اس نسبت کی کڑی سے نکال دیا. اب آپ بتائیں وہ کڑی اوپر تک پہنچے گی یا نہیں؟ کبھی بھی نہیں پہنچے گی، ہرگز نہیں پہنچے گی. اور جہاں تک بات رہی بزرگوں کی کہ انہوں نے کئی بزرگوں سے فیض لیے جا کر، کئی پیران و زام کے پاس جا کر بیعت لی، بیعت طلب لی، وہ ان کے اپنے اندر کی جستجو تھی. کیونکہ ہر دریا میں پانی ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے. آپ 1000 بزرگوں کے پاس جا کے بیعت طلب لو، آپ کو اجازت ہے. کوئی مرشد منع نہیں کرتا کہ میرا مرید نہ جائے. میں خود کئی بزرگوں سے ملا ہوں، لیکن میری بیعت ارادت میرے مرشد سے ہے. میں اگر بزرگوں سے ملتا ہوں تو دعا کے لیے، ان کی زیارت کے لیے، کیونکہ ولی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس سے فیض لینا بھی کمال ہے. آج کا جو عمل ہے
وہ اسی لیے میں آپ کو یہ سب کچھ میں نے تمہید باندھی آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ آج کا عمل آپ کے لیے خاص عمل ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی اس میں ہے اور خاص لوگوں کے لیے بھی ہے۔ عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہے کہ آیت کریمہ کا ختم کیسے کرنا چاہیے، یہ حصہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کو اس کی ضرورت ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آیت کریمہ کا ختم کہتے کسے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں آیت کریمہ کا وہ خاص عمل آپ کو تعلیم کروں گا جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے خاندان قلندریہ کا حصہ ہے، اور اس عمل کو بڑے بڑے بزرگوں نے کیا اور کمال کو پہنچے، کمال کی ریاضت کی، اس کا حصہ بھی آپ کے حصوں میں آیا۔ اگر ہم آیت کریمہ کا ختم، آپ نے سنا ہوگا کہ آیت کریمہ کا ختم ہم کیوں کرتے ہیں، کہ جب ہم کسی حال میں پریشان ہوتے ہیں، کسی معاملات میں پریشان ہوتے ہیں، جب ہم پھنس جاتے ہیں کہیں، جب ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہوتا، تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ آیت کریمہ کا ختم کر لیں۔ یہ آیت کریمہ کا ختم کیا ہے؟ ہر عمل کا، ہر دعا کا ایک نصاب ہوتا ہے۔ اب ایک شخص اگر اس نصاب کو پورا کرتا ہے اور اگر اسی نصاب کو چند لوگ شامل ہو کر لیتے ہیں، اس کو ختم کہا جاتا ہے۔ اب جیسے آیت کریمہ ہے، اب آیت کریمہ 1.25 لاکھ ہے اس کا نصاب، اب 1.25 لاکھ ایک شخص نہیں پڑھ سکتا، اب وہ کیا کرے؟ اب پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ مختلف لوگوں کو جمع کر کے پھر آیت کریمہ پڑھواتے ہیں۔ اب جیسے کوئی شخص کسی ایسے حال میں آ گیا کہ اس کو کورٹ کا کیس چل رہا ہے اور کیس اس کے اگینسٹ جا رہا ہے جبکہ وہ حق پر ہے، تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے لوگ کرتے ہیں کہ بھائی آیت کریمہ کا ختم کرا لو، آپ اس سے نکل جاؤ گے۔ اچھا، آیت کریمہ کا ختم کس لیے کرایا جاتا ہے؟ کہ وہ مشکلات، وہ آزمائش، وہ پریشانیاں جو آپ پر آئیں آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اپنے اعمالوں کی وجہ سے، اپنے حرکتوں کی وجہ سے، اب وہ مصیبت تو آ گئی ہم پر، لیکن اب اس مصیبت سے نجات کیسے پائیں؟ یقیناً ہم اسی کلمات سے نجات پا سکتے ہیں جو کلمات رب کو پسند ہوں، اور جس کلمات کی وجہ سے، کہ جس کلمات کو پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خاص الخاص بندوں پر رحمت و کرم کی نظر ڈالی، یعنی آیت کریمہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہ جب انسان خود کو سلینڈر کر لیتا ہے، جب انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو اپنا گناہ تسلیم کر لیتا ہے، اپنی خطا کو تسلیم کر لیتا ہے، اور پھر وہ رب کے حضور جھک جاتا ہے، اور رب کے حضور جھک کر سجدے میں جا کر کہتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو رب کی جو رحمت ہے وہ جوش مارتی ہے، اور اس شخص کو جو یہ کلمات کو دہرا رہا ہوتا ہے، تکرار کر رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے ہوتے ہیں مجھ سے، تو اس کی جو رحمت ہے وہ اس کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ لیکن اس ختم کا طریقہ کیا ہے؟ اس ختم کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب اس کا ختم کروانا چاہیں تو یا تو آپ اس کی 1.25 لاکھ کی تعداد مکمل کروا لیں، یا پھر اس کی 12,000 کی تعداد مکمل کروا لیں۔ اچھا، ہم خود بھی کر سکتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے، اس میں ضروری یہ ہوتا ہے ختم کے اندر کہ ہم 11 افراد کو جمع کریں۔ اس ختم کے اندر جو لوگ پڑھ رہے ہوں وہ 11 افراد ہوں، اور اس کا ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 11 یا تو مرد ہوں یا پھر عورتیں ہوں، یا پھر مکس بھی ہو سکتے ہیں، جیسے شوہر ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، بچہ ہے،
سالے ہیں، سسر ہے، ساس ہیں، یہ گھر کے 11 بندے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا اس طریقے سے ہوگا، اس میں تمام کو ایک کو امام بنانا ہوگا، یعنی کہ ان 11 میں ایک شخص وہ ہوگا کہ جو پورے اس کو لے کر چل رہا ہوگا، وہ شخص نیت کرے گا اور سب سے پہلے 2 رکعت نماز۔ اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت شیخ عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خواب میں یہ طریقہ کار ارشاد فرمایا تھا۔ یہ عرب کے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ عمل تعلیم کیا گیا اور 7 دن مسلسل عروج ماہ میں نے یہ عمل مکمل کیا۔ یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل قضاء حاجت کے لیے پڑھنی ہے، یعنی کہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ نفل کے اندر صورتیں آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ سلام پھیر لیں گے اس کے بعد جب 11 لوگ اکٹھے ہوں گے وہ سب بیٹھیں گے، صرف نفل وہی ایک بندہ پڑھے گا جو امام بنے گا، وہ پڑھے گا اور وہ بیچ میں وہ بیٹھے گا اور پورے دائیں بائیں بنا کے بیٹھیں گے۔ اور یا 12,000 کی تعداد مکمل کرنا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان پاکستان کے اندر زیادہ تر لوگ چین رکھ لیتے ہیں، بیج رکھ لیتے ہیں یا ایسی کوئی چیز رکھ لیتے ہیں، تو 12,000 کی تعداد آپس میں سب ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ یہ چیوں کو اس کو دیکھ کے اس کو چییں گن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تعداد کو مکمل کر لیتے ہیں۔ کم از کم اس کی جو تعداد ہے وہ ہے 12,000 کی۔ اچھا اب ظاہر سی بات ہے 11 لوگ اگر بیٹھے ہوئے تو 12,000 کا تعداد تھوڑی سی زیادہ بھی ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن 12,000 سے کم نہ ہو۔ جب 12,000 کی تعداد آپ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ کچھ میٹھا رکھ کے دعا کر دیں۔ ایک دن کے اندر جب یہ ختم دی جاتی ہے نا تو اس ختم کی یہ برکت ہے کہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں نا تو یہ پورا ہو جاتا ہے۔ ختم ایک دن پڑھنا ہے لیکن جو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے قضاء حاجت کے لیے وہ 7 دن مکمل کریں گے جو ماہ عروج کی ہوگی۔ دو رکعت جو نفل پڑھے گا جو امام وہ پورے 7 دن پڑھے گا۔ اچھا اس میں کوشش یہ کی جائے کہ مرد ہی امام بنے، عورت نہ بنے۔ وہ 7 دن نفل پابندی کے ساتھ پڑھے گا، ختم ایک دفعہ دلا دی جائے گی، اور اس کے بعد جب ختم ہو جائے تھوڑا سا مٹھائی کچھ میٹھا رکھ لیں، اس کے بعد تمام انبیاء کرام کی ارواحوں کو پہنچا کر بالخصوص حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحہ پڑھ کر اسال کریں اور پھر دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا کہ جس دعا کے اندر اسم اعظم ہو۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کے اندر اسم اعظم ہے، اس میں اسم اعظم کی روحانیت موجود ہے۔ یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، اور اگر کوئی شخص ختم نہیں کروا سکتا وہ 500 مرتبہ روزانہ پڑھ سکتا ہے، کم از کم 21 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ اگر کوئی شخص جادو سے متاثر ہو، کوئی شخص پریشان ہو، شوہر کی وجہ سے پریشان ہو، اپنے ساس سسر کی وجہ سے کوئی بہو پریشان ہو، کوئی بیٹی پریشان ہو اپنے سسر کی وجہ سے یا اپنے شوہر کی وجہ سے یا اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے، اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہو، یا کسی کا کوئی ویزا نہیں لگ رہا ہو، یا اس نے اپلائی کیا ہو، یا اس کے رزق میں کوئی بندش ہو گئی ہو، رزق میں کوئی آگے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، وہ 500 مرتبہ روزانہ آیت کریمہ پڑھے۔ جس نیت سے پڑھتی ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 500 کی تعداد اگر پڑھی جائے آیت کریمہ تو وہ 40 دن مکمل نہیں ہونے پاتے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھا عام لوگوں کے لیے، لیکن اس کو بیعت شادی کا حصہ بنائیں
کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بھی عام لوگوں کی تعداد کثیر میں ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ قدم با قدم چل رہے ہیں، جو لوگ بیعت شاذلیہ بنا رہے ہیں۔ اب جو میں آیت کریمہ کا خاص الخاص عمل بتا رہا ہوں آپ کو، اس عمل کی تاثیر کیا ہے، اس عمل کے فائدے کیا ہیں، اور پڑھنے کے وقت آپ کے اندر کیا کیا کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آیت کریمہ کا یہ خاص عمل کر لے تو اس عامل کی حدت سے شیاطین جنات جل جاتے ہیں، کیونکہ آیت کریمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بڑا جلالی ہے اور اس کے اندر حدت ہے، یہ بہت گرم ہے۔ جو عام لوگ کہتے ہیں نا کہ یار آیت کریمہ نہیں پڑھنا چاہیے، بڑا گرم ہے، گرم سے کیا مراد ہے؟ گرم سے مراد اس کی جو تاثیر ہے وہ اتنی حدت رکھتی ہے کہ اس میں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جلال ہے اور اس جلال کے وسیلے سے انسان دعا کرتا ہے اپنے رب سے، اس کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو آپ جب اپنے گھر والوں کے سامنے جاتے ہیں آپ کتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کا باپ کیا کہے گا، اور جب باپ کو پتہ لگے کہ میرے بیٹے نے یہ غلطی کی ہے، میں اس وقت کی کیفیت آپ کو ایک ظاہری لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ ظاہری اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جس سے آپ کے ماں باپ کا سر نیچے ہوتا ہے، جو ماں باپ کے دلوں پہ گزر رہی ہوتی ہے، اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں آیت کریمہ ان تمام حالتوں سے نکال دیتی ہے، دل سے غم کو نکال دیتی ہے، اور آیت کریمہ پڑھنے والے کو ایسا صبر ملتا ہے کہ ہر چیز ٹھہر جاتی ہے اس صبر کے آگے۔ اور پھر رب کی کیا شان ہے جو تمام عیبوں سے پاک ہے، کہ جس کی شان بلند سے بلند ہے۔ کہتے ہیں کہ جو خاص لوگ اس عمل کو کر لیں آیت کریمہ کے، اگر، کیونکہ ہر مصیبت، ہر آزمائش، ایک بات یاد رکھنا، اس کا تعلق، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی آزمائش ہو، اس کا تعلق حدت سے ہوتا ہے، حرارت سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں جب یہ آتی ہیں۔ تو کوئی بھی مصیبت آتی ہے انسان پرسکون نہیں ہوتا، کوئی بھی آزمائش آتی ہے انسان پرسکون نہیں رہتا، اس کے پورے وجود کو ہلا دیتی ہیں، کیونکہ یہ ایک آتی ہیں حدت کے ساتھ، کیونکہ یہ آتی ہیں جلال کے ساتھ، اور جلال کو جلال ہی اپنے اندر جبس کرتا ہے۔ تو آیت کریمہ پڑھنے والے پر کسی قسم کی کوئی ایسی آزمائش، کوئی مصیبت نہیں آتی۔ آپ نے ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا، حضرت شیخ عبد الشکور کمبل پوش۔ آپ بھی آیت کریمہ کے عامل تھے اور آپ 12,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھتے تھے۔ پتہ ہے کب؟ اس وقت جب سورج طلوع ہوتا تھا اور شدت کی گرمی ہوتی تھی، آپ صحرا میں ننگے پیر کھڑے ہو کر کمبل اوڑھ کر آپ یہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو ان بزرگ کا طریقہ تھا، آپ کو نہیں بتا رہا یہ طریقہ، میں ان کی ریاضت بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ کس طرح پڑھتے تھے۔
انہی کا تو فیض ہے جو ہم لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ آیت کریمہ کا عمل میرے مرشد نے بھی کیا اور کثرت سے کیا، آج بھی آپ کے ورد میں ہے۔ اور آیت کریمہ کے جو خاص صاحب دعوات بزرگ ہوتے ہیں وہ مچھلی نہیں کھاتے۔ اور دیکھیں آج تقریباً 40 سال ہو گئے ہوں گے ہمارے مرشد کو مچھلی ترک کیے ہوئے، چھوڑے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آیت کریمہ کے صاحب دعوات بزرگوں میں سے ہیں۔ میں ان کا خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو خود ان کا معمول ہے، کیسا عمل ہوگا۔ میں حضور خود فرماتے ہیں کہ اس عمل کی بدولت، اس عمل سے میں نے بڑے بڑے جادوگروں کو شکست دی ہے، اور ایسے کہ جن کی اپنے وقت میں نام تھے، اور ایسے نام اور ایسے کام تھے کہ جن کی اگر ریاضتوں کو دیکھا جائے، محنتوں کو دیکھا جائے تو 70 80 سال انہوں نے اس پر محنتیں کری، یعنی کہ اپنے منتر پر یا اپنے جنتر پر یا اپنے علم پر جو بھی کچھ انہوں نے حاصل کیا جس سے وہ گمراہ ہوئے، اور ایک لمحے میں تمام کی تمام زندگی بھر کی اس کی محنت ایک لمحے میں ایسے ختم ہوئی کہ گویا جیسے اس کے پاس تھی ہی نہیں۔ کیا عمل ہوگا آیت کریمہ کا وہ؟ اس عمل کو اگر آپ لوگ کریں تو مچھلی آپ کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنی ہوگی۔ اگر آپ اس کی دعوت دیں گے اور زکوٰۃ دیں گے تو پھر ترک نہیں کر سکتے۔ پھر زکوٰۃ جب تک ادا کر رہے ہوں گے اس وقت تک آپ پرہیز کریں گے مچھلی کا، اس کے بعد بھی مچھلی کھا سکتے ہیں اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے خالی، اگر اس کی دعوت پہ نہیں جانا۔ اس کی دعوت وہ 12,000 کی تعداد سے شروع ہوتی ہے اور ایک خاص تعداد تک جاتی ہے، ابھی میں اس کا ذکر نہیں کر رہا۔ جو صاحب دعوات بزرگ، جو صاحب دعوات بننا چاہیں پھر ہمیشہ کے لیے مچھلی چھوڑیں گے، اور جو صرف زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں اپنے اعمال کو جاری کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، تو پھر وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کھا سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں آیت کریمہ کا عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عمل آپ نے لکھ لیں، اس کی عمل کی آپ کو PDF بھی مل جائے گی، اور اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ نے انہی یعنی کہ ترک جلالی اور جمالی یہ ضرور لکھیے گا۔ کوئی بھی عمل لکھیں بیعت شاذلیہ کے اندر، یہ اس میں ہدایت لکھیں کیا کہ اس میں پرہیز لازمی ہے جتنے بھی اعمال ہیں۔ اچھا، اس کی جو طریقہ کار ہے عمل کا، وہ آپ نے روزانہ 1000 بار پڑھا جائے گا۔ 1000 بار 40 روز تک پڑھا جائے گا، اور پھر 40 دن میں اس کو 1.25 لاکھ کر لیا جائے گا، یعنی کہ اس کا نصاب کمپلیٹ کر لیا جائے گا۔ اس کے تقریباً 11 نصاب ہوتے ہیں آیت کریمہ کے۔ جب 11 نصاب اس کی زکوٰۃ کے پورے ہوتے ہیں تو اس کے بعد دعوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی کہ 11 نصاب سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 3125 بار آیت کریمہ پڑھی یہ عمل، اور 40 دن مکمل کر لیا، پھر آپ نے فاتحہ دے دی، پھر آپ کا ایک نصاب پورا ہو گیا، پھر آپ نے دوسرا نصاب کرنا ہے، پھر تیسرا نصاب کرنا ہے، پھر چوتھا نصاب کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص 7ویں نصاب تک پہنچتا ہے، کتنے؟ 7ویں نصاب تک، تو اس کی آنکھیں، اس کا قلب، اس کا باطن ایسے روشن ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور یہاں تک بزرگان نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تیسرے نصاب تک پہنچتا ہے، یعنی کہ تیسرے نصاب تک پہنچتا ہے، تو اس کی ان بزرگوں سے، ان سلاسل کے بزرگوں سے ملاقاتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں بنفس نفیس، کہ جو اس کے صاحب دعوات گزرے ہوتے ہیں۔ آیت کریمہ کا یہ خاص عمل ہے کہ اس میں جب آپ تیسرے نصاب تک پہنچتے ہو نا تو آپ کی ملاقاتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، چاہے وہ آپ کے سلاسل کے بزرگوں کی ہوں، ہمارے سلاسل کے بزرگوں کی ہوں، یا کسی بھی سلاسل کے بزرگوں کی ہوں۔
تیسرے نصاب کے بعد اس کے اندر ہی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. پہلے نصاب کے بعد تو تاثیر اسی ہو جاتی ہے. پہلا نصاب مکمل کر لیں گے تو یہ تاثیر ہو جائے گی کہ کوئی بھی شیطان، کوئی بھی شیاطین آپ کے آگے ٹک نہیں سکتا. عمل دیکھیں کیا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم ذو الجلال والاکرام برحمتک استغیث. اور کتنا آسان اور کتنا پر اثر اور پر تاثیر عمل ہے یہ. یعنی کہ اس کی اگر پہلا نصاب کمپلیٹ کر لیا، کوئی جادوگر آپ کے آگے نہیں ٹک سکتا، کوئی شیطانی مخلوق آپ کے آگے نہیں ٹک سکتی، کوئی آسیب آپ کے آگے نہیں ٹک سکتا پہلے نصاب سے. اور جب دوسرے سے تیسرے نصاب تک آپ کا سفر کرتے ہو تو پھر آپ کے اوپر باقاعدہ طور پر زیارتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، زیارتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور جب تیسرے نصاب سے 7ویں نصاب تک آپ پہنچتے ہو آیت کریمہ میں تو پھر سب کچھ روشن ہو چکا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ایک شخص اگر یہ پورے 11 نصاب کر لیتا ہے نا، وہ اس کی ولایت ایسے روشن ہوتی ہے، ایسے روشن ہوتی ہے کہ جو دوسرے ولی ہوتے ہیں وہ اس کی ولایت پہ رشک کرتے ہیں. گیارہ نصاب مکمل ہونے کے بعد اور پھر جب دعوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کا، پھر تو کیا ہی کہنا ہے. پھر وہ کسی اور ہی سمندروں میں غوطہ زن ہوتا ہے، پھر وہ کسی اور ہی دریاؤں سے سیراب ہوتا ہے، پھر اس کی منزل ہی کچھ اور ہوتی ہے. پھر وہ ان تمام عالم ناسوت، ملکوت، لاہوت اور جبروت سے نکل جاتا ہے. ہر نصاب آپ کے اندر سے ایک پردہ اٹھا دیتا ہے. 11 نصاب آپ کے باطن کے 11 پردوں کو ہٹا کے آپ کو روشن کر دیتا ہے. یہ آیت کریمہ کے عمل کی خاصیت ہے. پرہیز پورے 11 نصاب تک ہوگا. یہ عمل ترتیب لکھیے گا اور جب یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر اچھا جب انسان اس اسٹیج تک پہنچ جاتا ہے نا، پھر وہ مدامت کے چکر میں نہیں پڑتا کہ اس کے بعد کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا. پھر وہ اس کا زندگی کا معمولی ہو جاتا ہے پڑھنا ہے اتنا. پھر وہ اپنی آخری سانس تک اتنا ہی پڑھتا رہتا ہے، کیونکہ جب تک وہ نہیں پڑھتا اس کو مزہ نہیں آتا زندگی میں. اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب تک وہ نہیں پڑھتا اس کو نیند نہیں آتی، جب تک وہ نہیں پڑھتا اس کو کسی چیز میں دل نہیں لگتا اس کا. مدامت تو ہم لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے ہے کہ چلو یار 40 دن مکمل ہوگا، اس کے بعد مدامت ایک تسبیح کر لیں. اگر میرا کوئی مرید، کوئی شخص ایک عمل کو بھی اگر اپنی زندگی کا معمول بنائے نا تو وقت کے ولی اس پہ رشک کریں. اب ایک شخص یہ سارے اعمال نہیں کر سکتا، سارے اعمال ایک شخص کے لیے ہیں بھی نہیں، اجازتیں سب کو ہیں. لیکن جس چیز میں آپ کو قرار آ جائے، جس عمل میں آپ کو سکون مل جائے، جس عمل میں آپ کو یہ میسر ہو جائے، بس اسی رسی کو پکڑو اور چل پڑو. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس ترتیب و طریقے سے چلتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کا شیخ اس کے قریب ہو یا نہ ہو، تو اس کی پھر رہبری حضرت خضر علیہ السلام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پھر جو شخص یہ عمل کر رہا ہوتا ہے اس کا شیخ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے مریدوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. پھر حضرت خضر علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کو مکمل کرو. اور ایسا بارہا ہمارے سلسلے میں بزرگوں میں دیکھا گیا ہے، تاریخ میں پڑھا ہے، ہم نے خود اپنے بزرگوں سے سنا ہے
اور ایسا بھی رہا ہے کہ کوئی کسی بھی سلسلے سے تعلق ہے، اس کا شیخ کوئی بھی ہے، اور وہ کہیں اور سے اس کو اگر کوئی فیض ملتا ہے، اگر وہ اس کو لیتا ہے تو وہ بھی فیض اس کے شیخ ہی کی صورت میں اس کو ملتا ہے۔ شیخ کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اگر میں ہوں، مثال کے طور پر اگر مجھے کسی اور بزرگ سے فیض مل رہا ہوتا ہے، مجھے کسی اور بزرگ سے نسبت غالب آ جاتی ہے، کسی اور بزرگ میری تربیت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا جو جز ہوتا ہے نا، وہ جو فیض ہوتا ہے نا، وہ میرے شیخ کی صورت میں مجھے مل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ فیض شیخ ہی کا ہوتا ہے۔ فیض انہی کا ہے اس وقت کہ جب تک آپ کے دل میں آپ کی شیخ کی محبت غالب ہے، اور جب آپ کے شیخ کی محبت غالب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ہم کہتے ہیں نا کہ پہلے انسان فنا فی شیخ جاتا ہے، پھر فنا فی محمدی میں جاتا ہے، پھر فنا فی اللہ میں جاتا ہے۔ یہ پوری ترتیب جو نا، یہ اس کی سمجھ لیں کہ کیفیتیں ہیں سالک کی۔ جس طریقے سے ہمارے اندر کی جو حالتیں ہیں نفس کی، کہ وہ پہلے مارا ہے، پھر وہ لوامہ ہوا، پھر وہ مطمئنہ ہوا، پھر مختلف کیفیتوں سے گزرتا ہے، اسی طریقے سے سالک جب اپنے شیخ کی محبت میں کامل ہوتا ہے تو وہی محبت جو ہوتی ہے نا، وہی جو نسبت ہوتی ہے نا، وہی جو رستہ ہوتا ہے نا، پھر وہ ضم ہو جاتا ہے، اس کی حالت پھر ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جاتی ہے۔ لیکن جڑیں کیا ہیں بھائی؟ جڑ سے ہی تو درخت قائم ہے۔ اب ہم سبحان اللہ کہہ کے اس درخت میں سے پتے تو توڑ رہے ہیں، پھل تو کھا رہے ہیں، تو ان جڑوں کا حصہ بنے، ان جڑوں کے ساتھ جڑیں تاکہ یہ جڑیں مضبوط ہوں۔ آپ کے جڑنے سے جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی، لیکن آپ ان جڑوں کی نسبتوں سے آپ کامل ہو جاؤ گے، آپ فیض پا جاؤ گے، آپ روحانیت حاصل کر لو گے۔ کیونکہ کوئی اگر زعفران کا درخت ہے تو زعفران کا جہاں درخت ہوتا ہے، جہاں پودا ہوتا ہے، جہاں اس کے پتے ہوتے ہیں، جہاں اس کے پھول ہوتے ہیں، وہ اس زمین کو بھی خوشبودار کر دیتے ہیں۔ اور اس کے ارد گرد اگر کوئی ایسا پودا لگا ہوا ہو جو کڑوا ہو، شدید کڑوا ہو، تنبے کا ہو یا تھور کا ہو، کسی کا بھی ہو، اور اس میں سے بھی اس کی صحبت کے اثر کی وجہ سے اس کڑواہٹ میں بھی خوشبو آنے لگتی ہے، لیکن کڑواہٹ نہیں جاتی، خوشبو رہتی ہے اس کی۔ اسی طریقے سے بزرگوں کی جھنڈ میں رہنے سے، بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے، اپنے شیخ کے ساتھ رہنے سے انسان محفوظ رہتا ہے تمام خطرہ نفسانی سے، تمام خطرہ شیطانی سے۔ انسان جب خطرہ نفسانی سے نکلتا ہے تو پھر خطرہ شیطانی اس پہ وار کرتا ہے۔ آخری سانس تک جب شیطان تمہارا دشمن رہا تو آخری سانس تک تمہارا دوست بھی تو کوئی ہوگا نا۔ اگر ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا دوست ہے تو اللہ بھی تو کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ پہلے میرے نبی کی اطاعت کرو، اس کے افعال اقوال کی پیروی کرو، وہ یحکم اللہ، وہ پھر تم سے محبت رکھے گا۔ اللہ بھی تمہارا دوست اس وقت ہوگا کہ جب تم اس کے دوستوں سے دوستی کرو گے، جب تم اس کے دوستوں کو دوست رکھو گے تو وہ تمہیں دوست رکھے گا، اور وہ تمہیں دوست بھی رکھے گا تو اسی نسبت سے دوست رکھے گا کہ جو نسبت تم نے قائم کی ہے۔
اگر تم جھنڈ سے نکل کر ڈائریکٹ پہنچنا چاہو اللہ کی طرف تو آپ کبھی بھی اللہ کو نہیں پا سکتے، کبھی بھی اللہ کی دوستی کے قابل نہیں ہو سکتے، کیونکہ دوستوں کی پہچان دوستوں سے ہوتی ہے۔ انسان دوست کو جانتا ہے تو دوست کے توسل سے جانتا ہے، دوست کو مانتا ہے، دوست کو پہچانتا ہے تو دوست ہی سے اس سے پہچانتا ہے۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اچھوں کی دوستی اپناؤ، کیونکہ وہ تمہارا تعارف بنیں گے آگے جا کر، اور برے دوستوں کی دوستی سے بچو کہ کہیں وہ تمہارا مستقبل کا تعارف نہ بن جائیں۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں آیت کریمہ کے اس نقش پر، ان تعویذات پر۔ دیکھیں یہ آیت کریمہ کا نقش ہے۔ آج میری طبیعت تھوڑی سی ڈسٹرب ہے، بخار بھی چڑھا ہوا ہے۔ آج میری ہمت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی وجہ سے میں آیا، اور میں نے کہا نہیں، آج کا دن بھی ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آج جسم میں کچھ طبیعت ڈسٹرب ہے، تھوڑی سی دعا بھی کیجیے گا اللہ تعالیٰ جلدی اچھی صحت عطا فرمائے۔ اور بخار ہے، جسم میں حرارت ہے، جسم دکھ رہا ہے، اور طبیعت بھی آج ایسی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آج میں ٹرانسمیشن نہ کر پاؤں، لیکن یہ آپ کی محبت تھی، آپ کی محبت ہے کہ جس نے مجھے کھڑا کیا، آپ کی محبت ہے تو میں یہاں تک آیا، اور یہ محبت انشاءاللہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے۔ یہ نقش مارکر کہاں ہے بھائی؟ یہ نقش ہے آیت کریمہ کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں 16 خانے ہیں، 4 4 8 8 8 16، یعنی کہ 16 کی زمین ہے۔ اور اس کا نقش بھرنے کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ نے خانے بنانا ہے، اور خانے بنانے میں آپ نے سب سے پہلے جو پہلا خانہ ہوگا اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے لا الہ الا انت، دوسرے خانے میں سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طریقے سے آپ نے یہ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر جب نقش کی بھرائی کریں گے تو 34 کے نقش کی 40 کی اس کی بھرائی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ 173 2 3 73۔ اچھا، 2373 جو عدد ہیں یہ آیت کریمہ کے عدد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس عدد سے جو تعویذ بھریں گے، اچھا اس کے عدد بھی آپ کو نقش بھی عام نہیں ملتا اتنا، مختلف کتابوں آپ دیکھو نہیں ملے گا آپ کو۔ تو 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 اور 88 پہ یہ اس سے نقش پورا مکمل ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ تم نے بسم اللہ نہیں لکھی، یہ 786 مرتبہ لکھا جائے گا۔ مجھے اتنی بھی میری ہمت نہیں تھی کہ میں نقش لکھتا، تو میں نے سمیر سے نقش لکھوایا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے۔ اچھا، اس نقش کا طریقہ ہے کہ 11 نقش روزانہ لکھیں، 11 نقش روزانہ لکھیں 40 دن تک، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی زکوٰۃ پوری ہو جاتی ہے۔ پھر یہ نقش اس کو جس کام میں بھی استعمال کرو فائدہ دیتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو اس کو تعویذ پانی پینے کے لیے دیا جا سکتا ہے، کوئی پریشان حال ہو اس کی پریشانی کے لیے دور کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ نقش ایسا نقش ہے کہ عامل اپنی عقل سے، اپنی فراست سے جس کام میں جس طرح اس کو استعمال کرنا چاہے نا کر سکتا ہے، میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ اب مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نقش کی تاثیر ہے، ان آیت کی تاثیر ہے، اس دعا کی تاثیر ہے آیت کریمہ کی، کہ اس کو جس طرح آپ جیسے کام میں استعمال کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو۔ اچھا، آیت کریمہ کی جب زکوٰۃ انسان ادا کرے تو مٹی کا پیالہ لے لے، اس میں پانی بھر کے رکھ لے، آئی بات سمجھ میں؟ اور جب 3125 کی زکوٰۃ ادا کرے تو ہر 100 کے بعد تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھ میں لگا کے اپنے چہرے پہ لگا لے۔ یہ صرف اور صرف بزرگوں کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ جو بزرگان دین باقاعدہ طور پہ حکم دیا کرتے تھے کہ جب تم آیت کریمہ کا عمل کرو تو مٹی کے پیالے میں پانی اپنے ساتھ سامنے رکھو۔ اور اس کی حکمت یہی ہے کہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جلالی عمل ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جلال انسان کے اوپر غالب نہیں آتا۔ جب انسان کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، جب انسان پانی پہ ہاتھ رکھ کے اپنے چہرے پہ پھیرتا ہے تو پھر وہی جمال اور وہی نور جو رب کی طرف سے اس آیت کی برکت سے اس کو عطا کیا جاتا ہے وہ اس کے جسم کے اندر منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔
اسی لیے پیالے کی یہ حکمت ہے کہ پانی رکھ کے اس کو رہ جاتا ہے. اور عمل کے دوران آپ تھوڑا تھوڑا پانی بھی ایک ایک گھٹ کر کے پیا کریں، پی لیں جب اس کو عمل کرنا ہو. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص ختم کر رہا ہو، ختم کے اندر کوئی عام لوگ ختم کر رہے ہوں، تو مٹی کا پیالہ بیچ میں، جیسے آپ نے کنڈا دیکھا ہوگا، مٹی کا کنڈا ہوتا ہے، تو مٹی کے کنڈے پانی بھر کے رکھیں اور اس کے پاس گلاب کی پتیاں رکھ لیں. ٹھیک ہے. یا گلاب پھول لے کے رکھ لیں ختم کے لیے. ایک دن کا ختم آپ نے دینا ہوگا تو گلاب کے پھول اس میں رکھ لیں اور کنڈا رکھ لیں. اور وہ اسی طریقے سے جو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، اور جو صاحب امام ہوگا وہ بیچ میں بیٹھے اور پھر اس میں چاروں گہرا ڈال کے پھر آیت کریمہ کا وہ کریں. اچھا، اس کو بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور خاموشی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، زبان تالو سے لگا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور زبان سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ ختم شریف پوری ہو جائے تو وہی پانی جو ہے وہ تمام لوگ اس میں ہاتھ لگا کے اپنے پورے جسم پہ، اپنے چہرے پہ پھیل لیں اور وہ پانی کیاری میں ڈال دیں. اور جو پھول پتی ہیں وہ بھی کیاری میں ڈال دیں، یا پھر وہ پھول پتیوں کو اٹھا کر گھر کے اندر کسی کونے میں رکھ دیں. اگر ختم جس نیت سے کرا جائے گا، اس سے کرا جائے گا، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس میں کامیابی ملے گی آپ کو. ختم شریف کی اجازت عام لوگوں کو ہے، لیکن ترتیب طریقہ یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو سمجھایا. اچھا، اب مثال کے طور پہ کسی بھی چاند کی شروع کی تاریخوں میں اگر نہیں کر سکتے، یا جب پریشان ہو، اب ظاہر سی بات ہے مصیبت ضرور تھوڑی کہ شروع کی تاریخوں میں آئے. اب انسان 15 تاریخ کے بعد گزر جاتا ہے، 16 تاریخ میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس کا کوئی رزلٹ آنے والا ہوتا ہے، یا کوئی اگر کوئی کسی نے ایگزام دیا ہوتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میں پاس ہو جاؤں، تو وہ خود بھی 500 مرتبہ آیت کریمہ جتنے دن اس کا رزلٹ آنے کا ہوتا ہے اتنے دن پڑھ لے، اسی نیت سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ نصرت کے لیے، کامیابی کے لیے. اچھا، اس کا ایک رخ تو یہ ہے کہ یہ اچھے کاموں میں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک رخ یہ ہے کہ یہی آیت کریمہ قہر بن کے ٹوٹتا ہے. کس پر؟ آپ کے دشمنوں پر. لیکن اس کے طریقہ کار بزرگان نے بتانے سے منع کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ وہ قہر ہے جو پھر سمجھ لیں کہ جس پر نازل ہوتا ہے نا، پھر اس کا قہر اس کی اولادوں تک رہتا ہے. اس لیے بزرگان نے منع فرماتے ہیں کہ اس کے طریقے نہیں بتانا چاہیے. ہیں طریقے کہ دشمنوں کو سزا دینے کے لیے. اب دشمن تو چلو اس کا حقدار ہے، آپ نے اس کے لیے کر دیا، لیکن اس کی اولادیں تو بیچاری بے قصور تھیں. اسی لیے بزرگان دین منع فرماتے ہیں کہ اس سے کسی کو دشمن پر نقصان پہنچانے کے لیے یا انتقام کے لیے آیت کریمہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ بعض میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جب ان کے معاملات کو میں نے چیک کیا تو پتہ لگا کہ ان کے باپ داداؤں پہ یہ عمل تھا کہ جس کے متاثر ہونے کی وجہ سے ان کی آنے والی نسلیں بھی متاثر ہیں. اس لیے یہ اس کا اس رخ کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور نہ میں اس کا کبھی بتاؤں گا. تو میں سمجھتا ہوں آیت کریمہ کا بہت اچھی طرح آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اعمال بھی. اور اب ہم جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف کہ جو لوگ ہم سے بات کرنا چاہیں، لیکن مختصر کوشش کیجیے گا کہ آپ کا سوال ہو، مختصر اس کا جواب اور جامع ہو، تاکہ ہماری ٹرانسمیشن، ہمارے سلسلے کا آغاز مستقل رہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، میں صبا بات کر رہی ہوں. آپ سے پوچھنا تھا کہ عید کے بعد آپ کا دورہ ہوگا اسلام آباد اور لاہور کا، کیونکہ ہم کافی انتظار کر رہے ہیں. جی میری بہن، بالکل آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی بہت بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال چل رہے ہیں اور کسی کے علاج چل رہا ہے. تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ عید کے فوراً بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اناؤنسمنٹ کروانے کے لیے. ٹھیک ہے. جی شکریہ. اور یہ آج کا جو عمل تھا عام لوگوں کے لیے جو آپ نے بتایا آیت کریمہ کا، اس کو مکمل کرنے کے بعد میں کچھ وقت میں رکھنا ہے اس کو یا نہیں؟ ہاں، آپ چاہو تو وقت میں ایک تسبیح آیت کریمہ کی رکھ سکتے ہیں، یا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ. جی شکریہ. چلیں، اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میرا ایک سوال تھا. جی آپ پوچھیے. جی میں سن رہا ہوں، آپ پوچھیے، سوال پوچھیے. ہلو. جی پوچھیے.
आपके इल्तिमाती हुब का वो तरीका बताए थे ना आप, बिल्कुल। उसकी ज़कात किस तरीके से अदा करना है? अरे अल्लाह के वली, आप वो वीडियो देखें, उसमें पूरा तरीक़ेकार बताया हुआ है मैंने, उसमें पूरा तरीक़ेकार। और जिस अमल का जो तरीक़ेकार बताया है, अगर वो मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो पूरी वीडियो देख लें, उसमें सब कुछ तो मैंने बताया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। हजरत, मेरा दूसरा सवाल ये था, कुरान शरीफ कुरान शरीफ को किस तरीके से ज़कात अदा कर सकते हैं, मुझे ये पता करना था। अच्छा, पूरे कुरान पाक की? हेलो जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको आपका जवाब देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं डॉक्टर साहब, मैं मदुल्ला बोल रहा हूँ पेशावर से। जी मादुल्ला, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। जी डॉक्टर साहब, मैंने सूरत अल फातिहा की ज़कात अदा की, आपने मुझे इजाज़त दिया था। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा, ठीक है ठीक है। हाँ जी, और फली के सुलेमानी भी है और सूरत अल कुरैश है। अच्छा, आप तो मेरे ताज हिलिंग के स्टूडेंट्स भी हैं ना? किसकी इजाज़त चाहिए? इलाज मुआलजे के लिए इजाज़त चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरी तरफ़ से इमादुल्लाह आपको इजाज़त है कि आपने जो ज़कात अदा की है, आपने जो मेहनत की है, अब आप इस चिराग से दूसरों को चिराग जला सकते हैं। जो लोग परेशान हाल हैं उनकी मदद कर सकते हैं। जो आपके पास आएँ किसी भी मकासद के लिए, किसी भी काम के लिए जो जायज़ हों, आप उनकी मदद कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो अमल आप करेंगे, जो आप करके देंगे, इंशाअल्लाह ताला उसमें उनको कामयाबी मिलेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। एलर्जी है तो उनको रात भर खांसी चलती है और सीटी जैसी आवाज़ आती है सर उनके। ठीक हेलो? है, जी जी मैं सुन रहा हूँ। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जो है दराज उम्र बिलखैर अता आमीन फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके लाइव ट्रांसमिशन जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले रोज में देखता आ रहा हूँ, माशाल्लाह से, है ना। माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ों बरकत मिली। सिर्फ देखने की बरकत बता रहा हूँ मैं आपको, ना, माशाअल्लाह। लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं सका मैं, है ना। अल्लाह ताला हिम्मत दे, अल्लाह ताला तौफीक दे। हाँ, तो डॉक्टर साहब, आपसे बात करने की बड़ी तमन्ना थी, काफ़ी वक्त से मैं आपको ट्राई कर रहा था, लेकिन आपसे बात हो नहीं पा रही है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का फजल हुआ, आपसे बात हुई मेरी, है ना। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मेरे को, है ना। अल्लाह अल्लाह पाक तो अल्लाह। हाँ, दुआओं में याद रखिए आप हमारे को खसूसियत के साथ। और आपसे अर्ज ये करनी थी डॉक्टर साहब कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, कुछ बेचारे लोग आते हैं, वो आता तो कुछ भी नहीं है मेरे को, है ना, लेकिन कोशिश है, एक दिल में लगन है, कुलन है कि यार कुछ करूँ इन लोगों के लिए, है ना। तो अल्लाह ताला ने ऐसा गेटअप बनाया है, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से पढ़ना, कुरान में पढ़ना भी जानता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामलात भी, और खत्म कादिरे भी करता हूँ मैं, है ना, हर महीने। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। जी हाँ, तो आपके काफ़ी सारे अमल देखता हूँ, तो हर अमल पे यानी कि एक नई जस्तजू मेरे को यानी कि देखने को मिल रही है ना। ठीक दिल है। करता है ये भी करूँ, लेकिन आपसे मैं खुसूसियत के साथ मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरे को, अगर कोई, मैं मुलाकात भी करना चाह रहा हूँ आपसे कि आपकी जगह पे आऊँ, आप कहाँ आपसे पर होते हैं? मुलाकात करूँ। जी कहाँ पर रहते हैं आप? जी, मैं कुरंगी में रहता हूँ। अच्छा, कोरंगी में रहते हैं, ठीक है जी ठीक है। जी हाँ। देखें जो लोग, हाँ ठीक है, मैं बफर जोन में बैठता हूँ, ठीक है, जी और जी मैं कराची जी में होता हूँ। जी जी तो जो लोग कराची में रहते हैं और मुझसे मिलना जी मुलाकात करना चाहें तो मैं जी बफर जी जोन में बैठता हूँ और मुझसे मुलाकात कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। जी और जी, बस मैं फ़िलहाल यही मैं चाह रहा था कि मैं हाँ आपसे बिल्कुल मतलब अपना बिल्कुल, डायरी मैं तौर पर और साथ में बैठ के कुछ ना कुछ, बाकायदा हर मैं आपसे कोई इतवार को, इजाज़त लूँ, आप सुने, मुझे इजाज़त दें मेरे मामले बिल्कुल, चेक कर जाना। मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। और हमारे जी यहाँ हर इतवार को तरबियती नशिस्त होती है,
جس کو ہم روحانی درسگاہ کہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی رمضان کی وجہ سے تو خیر نہیں ہو رہی ہے، تو کیونکہ لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے. اب جب رمضان مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہر اتوار کو جو ہمارے رمضان سے پہلے سلسلہ جاری و ساری تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر رہے گا. ٹھیک ہے. تو اس جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں اور ہمارے سسٹم کا حصہ بننا چاہیں، خود سیکھنا چاہیں اور نشست میں شریک ہونا چاہیں، تو بفر زون میں ہر اتوار کو عصر سے لے کے تقریباً ابھی جو ہو سکتا ہے ٹائمنگ چینج ہو جائے، تو ورنہ عصر کے بعد سے لے کے عشاء تک ہماری یہ نشست چلتی ہے. تو وہاں پہ عملیات سکھائے جاتے ہیں، تعلیم و تربیت کی جاتی ہے، نقوش بتائے جاتے ہیں، اس کے طریقے بتائے جاتے ہیں، سلوک کا سفر بتایا جاتا ہے، اور جو لوگ جیسے سوال کرتے ہیں ان کو پھر ویسے ہی جواب دیا جاتا ہے. تو آپ لائیو جوائن کر سکتے ہو اس کو بھی جو کراچی میں رہتے ہیں جو لوگ. اور باقی میں انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد میرا پھر لاہور، اسلام آباد آنے کا ہے. انشاءاللہ اس دفعہ میں پشاور میں بھی آؤں گا، پشاور میں بھی انشاءاللہ میں بیٹھوں گا. پشاور میں الحمدللہ ہمارے پیر بھائی ہیں اور اہل سادات گھرانے سے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی ریاضتیں بھی بہت ہیں اور بہت نفیس انسان ہیں، محبت بھی بہت رکھتے ہیں. میاں حضور سے بالخصوص ان کی محبت انتہا کی ہے. میاں حضور کے ساتھ میاں حضور کی اولادوں سے بھی ان کی محبت انتہا کی ہے. مطلب ایک ہوتا ہے شیخ سے محبت کرنا اور ایک ہوتا ہے شیخ کی اولادوں سے محبت کرنا اور تمام اولادوں سے یکساں محبت کرنا. یہ نہیں کہ ایک سے زیادہ اور ایک سے کم، تمام اولادوں سے یکساں محبت. یہ اس شخص میں نے کمال دیکھا ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، وہ بندہ محنت بھی ہے، ریاضتوں کا بھی مالک ہے. اور جتنے بھی میاں حضور ان کو تعلیم و تربیت کرتے ہیں، میں نے اس شخص کو ہمیشہ ذکر میں دیکھا. میری ملاقاتیں رہیں گی ان سے. تو سب سے بڑی بات اہل سادات گھرانے سے ہیں، اور اس کے بعد محبت کی انتہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت ہی ہے کہ جنہوں نے ان کو اس مقام تک پہنچایا. بعض اوقات دیکھنے میں ایسا آیا ہے کہ ہم اپنے شیخ سے تو محبت رکھتے ہیں، لیکن ہم ان کی اولادوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے، وہ محبت نہیں رکھتے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو شیخ کی تو ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے. اس کی اولادیں تو چلو دور کی بات ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے والوں سے محبت ہونی چاہیے، اس کے پیر بھائیوں سے محبت ہونی چاہیے، اور پیر بھائیوں کے ساتھ جہاں جہاں شیخ سے جس کی نسبت ہے، جس سے نام سنا، اس سے محبت ہونی چاہیے. تو شیخ میں محبت کامل ہوتا ہے. اچھا، ایسی بھی محبت آپ کو فائدہ نفع نہیں دیتی جو صرف آپ سے شیخ سے رہتی اور باقی کسی سے بھی نہیں رہتی. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پشاور میں ان سے کہوں گا کہ وہ وہاں پہ پشاور میں جگہ کا انتظام کریں، تو تاکہ میں پھر اناؤنسمنٹ کروں اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تو پشاور میں جو ہمارے پیر بھائی ہیں ثناء اللہ صاحب ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پشاور میں بھی میں بیٹھوں گا. پھر روحانی دورہ پشاور میں بھی ہوگا، اور پھر پشاور میں جتنے بھی میرے شاگرد ہوں گے، جتنے بھی میرے پیشنٹ ہوں گے، مریدین ہوں گے، پھر میں ان کو ان کے حوالے کر دوں گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں اب بار بار تو نہیں جاؤں گا نا، میرا جانا ہوگا 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے میں چاہ رہا تھا کہ جو لاہور میں میرے ساتھ چلنے والے جو شاگرد ہیں، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ پیشنٹ جڑے ہوئے ہیں، جو میرے ساتھ مریدین جڑے ہوئے ہیں، وہ پھر ان کو نا اصل میں دیکھیں، ہر شخص کی ایک جستجو ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے، ایک طلب ہوتی ہے، تو وہ پوری ہوتی رہے ان کی. تو ایک جھنڈ رہتا ہے، اور جب ان کی کوئی طلب پوری نہیں ہوتی، ان کو پراپر ٹائم نہیں مل رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ چھٹنے لگ جاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے میں ایک شخص، اب میں کراچی کا سسٹم دیکھوں، لاہور کا سسٹم دیکھوں، اسلام آباد کا سسٹم دیکھوں، پشاور کا دیکھوں، دبئی کا دیکھوں، یورپ کا دیکھوں، کہاں کہاں کا دیکھوں میں سسٹم. میں چاہتا ہوں کہ جو میرے سینئر شاگردوں میں سے ہیں، میرے مریدوں میں سے ہیں، اگر وہ لاہور میں ہیں تو میں ان کے ہینڈ اوور کروں پورا سسٹم، تاکہ وہ اس کو اپنے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس سسٹم کو چلائیں اللہ کی رضا کے لیے. جو اسلام آباد میں وہ اسلام آباد میں چلائیں، جو پشاور میں وہ پشاور میں چلائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب عید کے بعد پھر میں اس سسٹم کو بھی قائم رکھوں گا. اور
باقی تو آپ اچھا وقت اب نے ہماری تو ٹیم ہماری جو ٹرانسمیشن کا پورا ہو چکا ہے. باقی جو عملیات میں آپ لوگوں کو تحریر کروا رہا ہوں, جو سلسلے کی تعلیمات میں آپ کو دے رہا ہوں اور جو آپ اس کو لکھ رہے ہیں, غفیر الفاظوں کا ذخیرہ, عملیات کا ذخیرہ آپ کی بیاض شاذلی کی زینت بن رہا ہے. اور وہ تحریر آپ کرتے رہیں, اس کو لکھتے رہیں تاکہ آپ کی ایک بیاض پوری مکمل ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر وقتاً فوقتاً جو بھی اعمال میں آپ کو تحریر کروا رہا ہوں, میرے پاس بھی سب جمع ہو رہے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کرے ہیں رمضان میں. پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر میں ان اعمال کے بارے میں ان کے طریقہ کار بھی سمجھاتا رہوں گا. اب جیسے میں نے عمل بتایا سیف ذوالفقار علی شریف کا, ٹھیک ہے, اب میں نے عمل تو بتا دیا, زکوٰۃ کا طریقہ بھی بتا دیا, اب سب کچھ تحریر کروا دیا. اب اس کو ہم استعمال کیسے کریں گے, اب ہم کام کیسے کریں گے, تو پھر میں انشاءاللہ عید کے بعد جو میں سیریز شروع کرنا چاہ رہا ہوں, پھر میں انہی اعمال کے طریقہ کار آپ کو بتاتا رہوں گا کہ جن لوگوں نے اگر 21 دن کر لیا تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں, 40 دن مکمل کر لیا تو وہ یہ کام اس طریقے سے لے سکتے ہیں, ان نقوش کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں, ان نقوش سے یہ کام کر سکتے ہیں, تاکہ جب طریقہ کار آپ کو ملیں گے نا پھر آپ کی بیاض مکمل ہوگی. ابھی یہ نہ سمجھنا کہ آپ کی بیاض مکمل ہو گئی, ابھی آپ کو صرف اعمال دیے ہیں, طریقہ کار سمجھائیں, آپ کو تلواریں دی ہیں بھی, اب ان کا استعمال کا طریقہ کار بھی تو ہوگا. وہ پھر انشاءاللہ عید کے بعد پوری سیریز شروع کروں گا, لیکن یہ صرف اور صرف میں شروع کروں گا اپنی ویب سائٹ پر, جو میری ممبرشپ ہے, جو لوگ میرے ممبر ہیں. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو عام لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ممبرشپ لے لیں. ابھی ممبرشپ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, فری آف کاسٹ ہے, کوئی چارج نہیں ہے, کوئی پیسے نہیں ہیں اس کے, صرف رمضانوں کی برکتوں کی وجہ سے. اس کے بعد جب یہ دروازہ بند ہوگا تو پھر وہ ممبرشپ آپ پیڈ کر کے لیں گے, اور وہ پورے سال ہوگا, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.